اور علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر! پانی دو، پانی ہلو، پانی دو بھائی۔ میرے محترم دوستو، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عوام کے حق سے مذاق کرتے رہو، عام شہری کا مذاق اڑاتے رہو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ آج یہ جلسہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کے ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم نے چلنا ہے، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ ہمت ہے یا تھک گئے ہو؟ اس سفر میں اگر جیل آئے تو بھریں گے، اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے۔ قائد قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا۔ میرے محترم دوستو، ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے۔ کہ عالمی قوت کو اپنے کٹ پتلی چاہیے، اور ہم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ نعرہ تکبیر! تاریخ کو ٹھیک کرانا چاہتا ہوں۔ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹیے اور ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھیے کہ ہم نے اس بڑے اجتماع کی وساطت سے فروری 2024 کے عام انتخابات اور ان کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ ووٹ عوام کا حق ہے، حکومتیں بنیں گی تو عوام کی مرضی سے بنیں گی۔ بس ایک آپ کو تھوڑا سا حوصلے کی ضرورت ہوگی، ہمت نہیں ہارنی۔ پارلیمنٹ کی طرف مت دیکھو کہ وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں، اس میدان میں دیکھو کون بیٹھا ہے اور کتنے بیٹھے ہیں۔ بہت خوب۔ میرے محترم دوستو، جو ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، دوستو ہمارا ہدف واضح ہے کہ ہم عوام کو ان کا حق واپس دلائیں گے۔ نعرہ تکبیر!
بھئی اس انداز میں نعرے کا جواب دے کہ قائد ملت اسلامیہ کو جنوبی پنجاب کے ان جانبازوں کے جذبات کا اندازہ ہو جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس جون کی گرمی میں اپنے جذبات کی شدت کے ساتھ یہاں آنے والے یہ جانباز اپنے قائد کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اب ایوان نہیں، اب ایوان نہیں، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستو، ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ 50 سالہ گولڈن جوبلی منائی جائے گی، اب میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 7 ستمبر 2024 کو لاہور کے مینار پاکستان پر یوم الفتح منایا جائے گا۔ کسی اغیار کے آگے نہیں جھکتا، نہیں دکھتا وہ جو ظلم کے آگے۔ اور جو مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ پہ زیر سماعت بلکہ فیصلہ غیر محفوظ کر دیا گیا ہے، مجھے توقع ہے عدالت عظمیٰ سے کہ وہ قوم کو شاہراہ دستور پر جمع ہونے پہ مجبور نہیں کرے۔ بے شک امت کا عقیدہ ہے اور امت کے عقیدے کو تحفظ دینا ہے، اس کی ذمہ داری عدالت پر بھی ہے، حکومت پر بھی ہے اور ہماری جماعتوں پر بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت پوری امت مسلمہ کی یکجہتی کی ہے۔ آج غزہ میں کیا ظلم کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ غزہ اور اس فلسطینی علاقے میں گزشتہ 6-7 مہینوں میں 40,000 سے زیادہ مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ان چھوٹے بچوں کی رہ گئی ہے جسے کل یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کی اولاد تھے۔